نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو گناہ ہو گئے پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک، اللہ کا شکر کریں کہ پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک اللہ نے ہمیں پھر رمضان عطا کیا۔ کتنے ہم میں سے دنیا سے چلے گئے جن کو نصیب نہ ہوا۔ یہ بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ دوبارہ ہماری زندگی میں لے کے آیا۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے جو اس سے محروم ہو گئے۔ یقین کریں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے محترم ناظرین، اس ماہ رمضان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے رب کا کہ اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا۔ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے رب کی طرف سے جو ہمیں یہ ملی رمضان المبارک کی شکل میں۔ یقین کریں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی کتنی برکتیں ہیں، اس کی کتنی رحمتیں ہیں۔ یعنی اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو قبروں کے عذاب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں بڑے بڑے شیاطین سرکش، ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے نیک عمل کریں، ان کو جو ہے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وہ یقین کرو اتنا اچھا ماحول ہوتا ہے، اتنا پیارا ماحول ہوتا ہے کہ بندہ بھوکے پیٹ ہوتا ہے، اس کو صرف اور صرف اپنا رب ہی یاد ہوتا ہے، اس کو صرف اپنے رب کا خیال ہوتا ہے، صرف اس کے دل میں، دماغ میں، زبان پہ اس کے اپنا رب ہی رب ہوتا ہے۔ اور اس میں گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی یہ پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک اللہ ہم سب کو خیر و خیریت سے اچھی جو ہے تقوی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے خوف کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو بری نظر نہیں ڈالنی۔ تو اس طریقے سے اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ذکر جو ہے ہماری زبانوں پہ جاری رکھے، تاکہ جب رمضان المبارک ختم ہو تو ہمارے چہرے حشاش بشاش ہوں، ہمیں خوشی ہو کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر جو نعمت دی تھی ہم نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ وصول کیا، اس کو اچھی طرح گزارا، اس کو اچھی طرح لیا۔ یہ یقین کریں بہت بڑی نعمت ہے، رمضان المبارک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اگر اس کو آپ اس کے فضائل جانیں تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں کے سر بھی بھاری ہو گئے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، کچھ لوگوں کے سر ابھی سے بھاری ہو گئے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ان کو ابھی سے مصیبت نظر آ رہی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ یقین کریں کام کرنے والا بھی جو ہے وہ بھی روزے رکھتا ہے، سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، ہم نے خود دیکھا جنہوں نے رکھنے ہیں وہ بڑی بڑی مشکل کام پہ بھی وہ روزے رکھتے ہیں، کیوں اللہ تعالی ہمارا کریم رب جو ہے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آج تک کسی نے سنا ہے روزے کی وجہ سے فلاں بندہ مر گیا؟ کبھی نہیں ایسا سنا کہ روزے کی پیاس اور بھوک کی وجہ سے فلاں بندہ مر گیا یا روزے کی وجہ سے فلاں مر گیا، آج تک کبھی نہیں سنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بندے کے لیے رحمت ہے نہ کہ زحمت ہے۔ اس کو خوب انجوائے کریں، اس کے ساتھ مزے کریں، اس مہینے کے ساتھ۔ روزہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اور فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں کے لیے اور سچے مردوں اور سچی عورتوں کے لیے اور صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں کے لیے اور عاجزی اختیار کرنے والے مردوں اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتوں کے لیے اور صدقہ کرنے والے مردوں اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے لیے اور روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں کے لیے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے لیے اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مردوں اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے محترم ناظرین۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورتوں سے دنیا میں گناہوں کی مغفرت اور آخرت میں اجر عظیم یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان صفات کا ذکر کیا ہے جو ان کی زندگی کا لازمہ ہوتی ہیں۔ وہ لوگ مرد ہوں یا عورتیں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں اور فرض اور نفل روزے رکھتے ہیں جو تقوی کا باعث ہوتے ہیں، اور بھوکوں اور پیاسوں کے لیے اپنے دلوں میں جذبہ رحمت کو جگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو ہر کسی کو چاہیے وہ رمضان کے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروا لے۔ چنانچہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو ارشاد فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو ارشاد فرمایا آمین،
اسی طرح اب جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جبریل میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو، محترم ناظرین سن لیجئے، اور اس نے میرے پاس آ کر جبریل نے کہا اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں حاصل نہ کی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ تو محترم ناظرین، اس سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں یہ کتنا سخت وعید ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سب کو جو ہے وہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جو جنت میں نہ جائے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں جنت جو ہے اس کو ضائع کر دیا۔ یقین کریں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جب بندہ دنیا سے نیک اعمال لے کے جائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو کیا عطا کرے گا؟ اللہ کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے تیار کر رکھی ہے، وہ جنت ہے۔ تو جنت جو ہے بڑی قیمتی، بڑی ہی، اس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دیں جنت حاصل کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ سر کٹائے۔ اور جنت جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنی قیمتی چیز جو ہے، اتنی جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے وہ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ابھی آپ نہیں لیتے تو آپ بدقسمت ہیں۔ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، پورا کا پورا دین والدین کے آس پاس گھومتا ہے۔ یقین کریں جہاں جہاں ہمارے کریم رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، تو والدین کے ساتھ احسان کریں، ان کے سامنے عاجزی ان کے ساری کے ساتھ جھکے رہیں، ان کے سامنے جو ہے اف نہیں کرنا، ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے کریم رب کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ اپنا ضرور ڈالیں تاکہ یہ ہمیشہ چلتا رہے آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے۔ یقین کریں جو آپ نے دنیا میں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو کئی سو گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کریں، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا، بلکہ والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی پہ بچے جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں اور پھر وہی مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔
تو نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی بنیاد پر رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اجر و ثواب کی نیت رکھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ جب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، یعنی صغیرہ گناہ جو ہیں وہ پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک کے جو بھی کیے اللہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ میں یہ گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، اللہ سے وعدہ کریں اور جو ہے اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور اگر پھر غلطی کوتاہی ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اس میں شرمانا نہیں کہ میں نے پہلے بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگی تھی، اب کس منہ سے معافی مانگوں۔ یقین کریں ہمارا بہت کریم رب ہے، ہمارا بہت مہربان رب ہے۔ آپ دن میں 70 بار گناہ کریں، 70 بار معافی مانگیں، ہمارا کریم رب جو ہے ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس سے کسی وقت اپنے دل میں یہ نہ لائیں کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں کیسے اپنے رب سے پھر دوبارہ معافی مانگوں۔ یقین کریں وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، آپ سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائیں اسی ٹائم معافی مانگیں، وہ اتنا ہمیں پیار کرتا ہے، اسی ٹائم ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ شیطان ورگلاتا رہتا ہے، پہلے آدمی کو تیار کرتا ہے کہ تو گناہ کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، تو انسان کو تیار کر لیتا ہے، گناہ کرنے پر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو نے تو ایسا گناہ کر دیا، اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ اس کو ایسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ آ جائے کہ میں نے ایسا گناہ کر دیا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، پھر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ گمراہ سے گمراہ ہوتا جاتا رہتا ہے، پھر اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کرنا۔ تو یقین کریں جب بھی آپ سے گناہ ہو جائیں آپ کو کوئی شرمانے کی، کوئی جھجک والی ضرورت نہیں ہے، فوراً اپنے رب سے معافی مانگیں اور اللہ کہیں کہ میرے رب مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ سے وعدہ کر کے اللہ سے سچے دل سے توبہ کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب